پاکستان میں کتنی زیادہ غربت ہے. اٹ از انبلیویبل کہ ٹرو پین اینڈ ٹریجڈی آف دا پاورٹی جو ہے وہ آپ کو اس وقت فیل ہوتی ہے جب آپ ایکچولی لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو مجھے بہت جلدی یہ فیل ہونے لگا کہ یہ تو میں صرف امیروں کے لیے آیا ہوں, لیکن بے تحاشا غریب لوگ بھی آتے تھے. تو میں نے کچھ غریب لوگوں کو بھی دیکھنا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ اتنا بڑھتا گیا کہ مجھے یہ فیل ہونے لگا کہ جب تک کہ کوئی ایک آرگنائزڈ سسٹم نہ ہم غریبوں کے لیے بنائیں ہم کام آگے نہیں کر سکتے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے 2004 میں پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد ڈالی, اور آج تک ہم 40,000 کے قریب لوگوں کو دیکھ چکے ہیں. اس میں میجر کینسر سرجریز, ٹرانسپلانٹ سرجریز. ٹوٹلی فری نہیں, تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک وہ ہے جو کہ کمپلیٹلی فری ہے, اگین ہم اس کو اسیس کر افورڈ نہیں کر سکتے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک فرض کیا ایک آپریشن ہے, اس پہ 40,000 کا خرچہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں 2,000 روپے دے سکتا ہوں, تو ہم اسے 2,000 ایز اے ٹوکن منی لے لیتے. تیسرا یہ ہے کہ ایک آپریشن کی کاسٹ ہی فرض کیا 20,000 روپے یا 40,000 روپے ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں کاسٹ تو دے سکتا ہوں, اس میں ڈاکٹرز کوئی فیس چارج نہیں کرتے, ہاسپٹل ساری اپنی انویسٹیگیشن سبسائز ریٹ پہ دیتا ہے. تو ان لوگوں سے پھر ہم کاسٹ پرائز سروسز کی چارجز نہیں آپ لیتے, آپ صرف ایکچوئل کاسٹ استعمال ہو ان کا کاسٹ جو ان کی کاسٹ لے لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے, اور اب الحمدللہ ہم اس کو ایک اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں اور اس کو اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے, شفا نیشنل ہاسپٹل میں. بہت زبردست کانسیپٹ ہے اور بہت قابل ستائش. اور ہماری فیلڈ میں یہ بڑا ضرورت ہے, اس لیے کہ اس قدر گورنمنٹ کے لیول پہ جو فیسلٹیز ہیں ان کی ایک اپنی لمیٹیشن. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم عام شہری کے طور پہ بھی حکومت کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں. کہ یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ یہ حکومت کا فرض ہے, یہ کرے یہ کرے یہ کرے. ہم ایز سٹیزنز آف پاکستان ہم کس طرح سے پاکستان کو بلڈ کرنے میں حکومت کی مدد. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بات بیچ میں ہماری رہ گئی تھی, تھوڑا سا میں چاہوں گا اسے ایڈ آن کر دیں کہ اس کے پیچھے بیسک فلاسفی کیا تھی اسے اسٹیبلش کرنے کے پیچھے. بیسک فلاسفی یہ تھی کہ پاکستان میں جتنی غربت اور جتنا دکھ ایگزسٹ کرتا ہے, میرا خیال ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن جب آپ ایکچولی فیلڈ میں ایز اے ڈاکٹر کام کرتے ہیں تو وہ اس کا بہت شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ کس قدر زیادہ تکلیف اور بیماری ہے. جیسے کوئی بہت دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آ گئی اور آلموسٹ ڈائنگ چائلڈ ہے وہ, اور وہ جگہ جگہ گئی اور پتہ چلا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے علاج نہیں ہوا, تو اس نتیجے پہ تو بڑی ایک تکلیف کی سی کیفیت ہے. تو اس کی بڑا پازیٹیو ٹرینڈ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب کافی ڈاکٹرز میں نے دیکھے ہیں جو پاکستانی جو امریکہ یا باہر بھی بسے ہوئے تھے وہ بھی اب واپس آ کے اور اس طرح کے فلانتھروپک کام جو ہیں وہ الحمدللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح امریکہ وغیرہ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں, اور چونکہ میں نے بڑا عرصہ وہاں گزارا ہے, تو لوگوں کو دل میں بڑا درد ہے پاکستان کے لیے, بہت فیلنگز ہیں, یعنی ہر وقت رہتے تو وہاں ہیں لیکن دل ان کا پاکستان میں ہی اٹکا ہوتا ہے. تو ہر کوئی جو بھی اچھائی کا کام ہے اس میں الحمدللہ پاکستانی ڈاکٹرز کا بہت کنٹریبیوشن ہے, چاہے وہ انگلینڈ سے ہوں, چاہے سعودی عرب میں ہوں, چاہے امریکہ میں ہوں. تو ابھی بھی جیسے ابھی کپل آف منتھس اگو آئی واز ان امریکہ, تو وہاں پہ ہم نے ایک سیو آر لائیوز کر کے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے سولز کے نام سے, جو کہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے پی کے آئی کی ایکٹیویٹیز کو فائنینشلی. ٹھیک ہے, فائنینشلی بھی جی مطلب ڈونیشن کے زکوٰۃ کے پیسے جمع کرتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے کافی پیسے وہاں سے جمع کیے تاکہ یہاں پہ مریضوں پہ خرچ کر سکیں. اس طرح پھر ٹیکنیکل اسسٹنس سے لوگ آتے ہیں تو اپنا ٹائم والنٹیئر کرتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ بڑے اچھے ہیں, لوگوں کے دل میں درد بھی ہے, بس ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پی کے آئی کا ایک پلیٹ فارم بن گیا جس کی وجہ سے اچھا پلیٹ فارم ہے. اور اس حوالے سے میں بات کروں کہ چیریٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک پاکستان از امنگس دا لیڈنگ نیشنز جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. اور تمام ڈاکٹرز سے, اور میں بات کر رہا ہوں تمام ینگ ڈاکٹرز سے بھی اور جو ایکسپیرینس ڈاکٹرز ہیں, کہ بنیادی فلسفہ جو ایک عام لے مین ہے, جیسے اگر میں کبھی ڈاکٹر کا ذکر کروں تو میرے ذہن میں ایک ایسے شخص کا خاکہ آتا ہے جو انسان کی جان بچا سکتا ہے یا دکھی انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے. آبویسلی جب آپ پریکٹیکلی ورلڈ دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کی اور نیڈز ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے, لیکن بنیادی فرض جو ہے ایک ڈاکٹر کا وہ انسانی جان بچانا ہے, دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. اور اس طرح کے جو بھی صاحب حیثیت ہیں, اور اسپیشلی جو ڈاکٹرز ڈوئنگ ویری ویل, میرے خیال میں اب یہ ٹرینڈ بہت زیادہ پک اپ کر رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. ہم لوگ اکثر یہ بات تو ضرور کرتے ہیں کہ جی یہ چیز اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہ کام بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, پرائم رسپانسبلٹی ہے, لیکن ایز سٹیزنز آف پاکستان, پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں جن سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور ہمیں ان کی طرف آنکھ کھول کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا اسٹیٹ کے ساتھ بھی عہد ہے, ہمارا لوگوں کے ساتھ بھی عہد ہے,
یہ سوسائٹی میں تمام لوگ میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کو ایگزسٹنس ہوتی ہے بیسکلی. تو اس سلسلے میں ہمیشہ جو آپ کا پرائم فرض ہے اس کو نہ بھولیں. اور ڈاکٹر کے حوالے سے میں اسپیشلی ڈاکٹر صاحب ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جیسے پچھلے دنوں کچھ اسٹرائکس وغیرہ ڈاکٹرز کی چل رہی تھیں, تو میرا اتفاق ہوا ایک جنرل ہاسپٹل میں جانے کا, تو بڑی وہاں پہ میں نے دیکھا ایمرجنسی میں او پی ڈی میں بڑے جو ہے نا بیچارے غریب شہر چھوٹے گاؤں سے آئے ہوئے تھے, وہ ان کے اپنے پیشنٹس کے ساتھ وہ بیچارے وہاں باہر تھے, کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا تھا. تو مجھے افسوس بھی ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بنیادی فرض جو ہے انسانی جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو باقی تو چیزیں دنیا کا نظام تو میرے خیال میں چلتا ہی رہتا ہے. اسی والے ڈاکٹر سعید صاحب آپ سے میں نے بریک سے پہلے ایک چیز پوچھی تھی کہ یہ جو کڈنی سٹونز ہیں کین دے بی کینسیریس آلسو, مطلب ان سے کینسر؟ ویری سیریس. جی میں نے جیسے عرض کیا کہ کڈنی سٹون میں سٹون اگر اپنی جگہ سے ڈسلوج ہو کے پیشاب کی اس نالی میں جو گردے اور مثانے کے درمیان میں آتی ہیں اس میں آ کے اگر اٹک جائے جی جی تو وہ گردے کو بلاک کر دیتا ہے. ٹھیک. اس کے نتیجے میں بعض اوقات اتنا اوور ویلمنگ سیپسس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے سٹون کی وجہ سے. اوکے. اسی طرح اگر سٹون نے دونوں گردوں کو بلاک کر دیا تو گردے فیل ہو سکتے ہیں. اس لیے سٹون کا کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. سٹون اگر ہے فوراً اس کو علاج کرنا چاہیے. اور آج کل تو بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے لیزر کی وجہ سے اور ایکسٹرا کارپوریل شاک ویو لیتھوٹرپسی کے بغیر کاٹے صرف باہر سے ہی شاک ویوز کو فوکس کر کے پتھر کو توڑا جا سکتا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو اب ہمیں اویلیبل ہے, جو کہ آج سے 30 سال پہلے بھی شاید اویلیبل نہیں تھی. صحیح. تو اس کو یوٹیلائز کرنا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. بریک پہ سے جب واپس آئیں گے تو ایک سوال میں بڑا ہی بیسک قسم کا سوال جو کہ اکثر لے مین سوچتا ہے کہ سٹون کڈنی سٹون ایکچولی بنتا, اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ پتھر تو کھاتے نہیں ہیں, تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہماری کئی بار آتا ہے جی کڈنی میں جی 5 سٹون ہے, تو بھائی مطلب کیسے ہو, تو اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ایک اچھا ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سعید صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ایک لے مین کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو کڈنی سٹون ہے یہ ایکچوئل فارم کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, کیا کچھ خاص چیز کھانے سے اس کڈنی سٹون بنتا ہے؟ جی کڈنی سٹونز بھی ملٹیپل ٹائپ کے ہیں. یعنی ہم تو لیمن ٹرم میں تو کڈنی سٹون تو ایک ہی چیز ہوئی نا, لیکن کیمیکلی اس میں کوئی کیلشیم آکسلیٹ ہے, کوئی کیلشیم فاسفیٹ ہے, یورک ایسڈ کے سٹونز ہیں اور ڈفرینٹ کیمیکل کمپوزیشن. تو ایک تو سٹون کی فارمیشن ہوتی ہے جو کہ باڈی کے اندر کسی اور مسئلے کی ریفلیکشن کے طور پہ ہوتی ہے. جیسے ایک ہارمون کہلاتا ہے پیراتھائرائڈ ہارمون, جو ہمارے نیک میں کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جو کیلشیم میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جن میں پیراتھائرائڈ ہارمون کی زیادتی ہو جاتی ہے, کوئی ٹیومر ہو جاتا ہے, اس کا ریفلیکشن سٹون فارمیشن کی فارم میں ہو سکتا ہے.